السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. ہم جو ہے اب اسماء الرجال یعنی وہ محدثین احادیث کے جو رجال ہیں ان کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یعنی جن محدثین نے اتنی زیادہ مشقتیں جھیل کر اور اتنا سفر کر کے اور اتنی احتیاط کے ساتھ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک احادیث کریمہ کو بحفاظت ہم تک پہنچایا، ان محدثین کرام کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے ایک طبقے سے شروع کر ایک تو ہے شروعاتی دور جو صحابہ کا طبقہ ہے اور پھر اس کے بعد تابعین کا طبقہ ہے. ان دونوں نے سب سے زیادہ مشقتیں جھیلی ہیں تحمل حدیث میں، یعنی حدیث کو آگے بڑھانے میں، اور پھر اس کے بعد کچھ آسانیاں بھی ہوتی رہی. لیکن ان دونوں طبقے کا جو ہے حدیث کی حفاظت میں بہت بڑا حصہ ہے. تو ہم جو ہے طبقہ تابعین سے شروع کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل ایک ایک ایپیسوڈ میں ایک ایک تابعی جلیل جن کی خدمات میدان حدیث میں، علم حدیث میں اور علوم حدیث میں ہو، ان میں سے بعض حضرات کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ انشاءاللہ عز و جل تعارف کے طور پر پیش کریں گے. تو سب سے پہلے آج تابعین جلیل حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے سامنے ہم تعارف کرائیں گے. دیکھیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب جو ہے تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ 45 میں یوں مذکور ہے کہ حضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن علقمہ بن سلامان بن کوہل بن بکر بن عوف بن نخع مشہور تابعی محدث تھے. آپ کی ولادت جو ہے اس کے متعلق تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے عہد رسالت میں ہی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. حضرت علقمہ نے جب ہوش سنبھالا تو اکابر صحابہ کے علمی چشمے جاری تھے. یعنی جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اس وقت صحابہ کا دور تھا اور بالخصوص خلفائے راشدین کا عہد ذری ملا ان کو، جو حصول علم کے لیے آپ کے لیے سازگار تھا. حضرت علقمہ بچپن ہی سے قوت حفظ و ضبط کے عظیم زیور سے آراستہ تھے. قدرت نے انہیں فراست و شعور کی ایک عظیم دولت سے نوازا تھا. حافظہ اتنا قوی تھا کہ جو بات ایک بار سن لیتے وہ کبھی دوبارہ ہرگز نہ بھولتے، بلکہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 میں موجود ہے کہ حضرت علقمہ اپنے حافظے کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جو چیز جوانی کے زمانے میں یاد کی اس کو اس طرح پڑھتا ہوں گویا ورق میں لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ آپ کے جو ہے حفظ اور ضبط کا عالم تھا. حضرت علقمہ اسی قوت حفظ اور قبول علم کی صلاحیت کے ساتھ تحصیل علم کے میدان میں اترے اور صحابہ کرام کی صحبتوں سے خوب فیض اٹھایا. اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صحبتوں سے آپ نے فیض حاصل کیا، ان کے متعلق تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ نمبر 245 میں ان میں سے چند کے اسماء یوں مذکور ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی، حضرت ابو دردہ، حضرت سعد، حضرت حذیفہ، حضرت ابو مسعود، حضرت ابو موسیٰ، حضرت خباب، خالد بن ولید، سلمہ بن یزید، معقل بن سنان
اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب فیض حاصل کیا اور ان کے ذریعے سے علم کا ایک وافر حصہ حاصل کیا۔ مذکورہ بزرگوں میں سے سب سے زیادہ جس شخصیت اور جس ذات سے آپ نے افادہ علم کیا، علم دین حاصل کیا، اس میں اولین درجہ معلم امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ التفات نے حضرت علقمہ کو علم و فضل میں اپنا مثنیٰ بنا دیا، بلکہ خود تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ما اقرأ شیء وما اعلم شیئا الا وعلقمہ یقرأہ ویعلمہ، یعنی میں جو کچھ پڑھتا ہوں اور جو کچھ جانتا ہوں علقمہ بھی اسے پڑھتے اور جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو علم آپ کا تھا اس کا ایک وافر حصہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ہوتے ہوئے جو ہے امت کو فیض ملا، اور انہی مستفیضین کی فہرست میں کے بعد دیگر ہوتے ہوئے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ملا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کے متعلق بڑے بڑے ائمہ و تابعین اور محدثین و فقہاء نے گواہی دی۔ مثال کے طور پر میں چند اقوال آپ کے سامنے رکھوں کہ تہذیب التہذیب میں یہ سارے اقوال موجود ہیں کہ امام اعمش فرماتے ہیں انہ ثقۃ من اہل الخیر، حضرت علقمہ ثقہ اور اہل خیر میں سے تھے، اور حضرت عثمان فرماتے کہ علقمہ اعلم بعبداللہ، علقمہ عبداللہ سے بڑے عالم ہیں۔ مرہ حمدانی فرماتے ہیں کہ کان علقمہ من الربانیین، یعنی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم الشان تھے کہ وہ علماء ربانیین کی فہرست میں تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان علقمہ یشبہ ابن مسعود، علقمہ علم و فضل کے میدان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے اہل علم نے اور محدثین نے یہ آپ کی تعریفیں کی۔ اور تذکرۃ الحفاظ میں یہ بھی موجود ہے کہ امام حافظ ذہبی جو امام جرح و تعدیل بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علقمہ فقیہ، امام، ماہر فن، خوش آوازی سے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور حدیث کی روایت کرنے میں نہایت قابل اعتماد، نیکوکار اور پرہیزگار انسان تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کے حدیث دانی کا معاملہ تھا کہ روایت میں آپ کی جو ہے آپ نہایت قابل اعتماد تھے، اور فقہ میں آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ امام نووی علیہ رحمۃ و رضوان لکھتے ہیں کہ کانا فقیہا اماما بارعا، علم و امامت میں درجہ کمال پر فائز تھے، اور یہ بھی تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے۔ اور حدیث و قرآن میں امتیازی شان کے ساتھ علم فقہ میں بھی وہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، جس کی شہادت آپ نے ابھی سماعت کے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اور آپ وسعت علم میں حضرت علقمہ جو ہے وہ وسعت علم میں علامہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ ابن مدینی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے حاملین حضرت علقمہ ہے، حضرت اسود ہے، حضرت عبیدہ ہے اور حضرت حارث تھے۔ اور ان سب میں یہ جو اصحاب ابن مسعود ہیں ان سب میں سب پر فائز تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو ہے حضرت علامہ ابن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت زیادہ جو ہے فضائل و مناقب ہے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ علم حدیث میں آپ کو درجہ کمال حاصل تھا، اور حاملین حدیث میں سے حدیث میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور اچھا، یہ تو فقہ اور حدیث کی بابت ہوئی، بارے میں گفتگو ہوئی کہ محدثین نے اور ائمہ حضرات نے یہ فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے دنیا میں ایک پرہیزگاری کی زندگی گزاری، آپ نے ایک بے نیازی کی بھی زندگی گزاری۔ آپ فرماتے ہیں
اس کے بارے میں موجود ہے کہ ابو ذیبان نے اپنے والد سے پوچھا آپ صحابہ کرام کو چھوڑ کر علقمہ کے حلقے میں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے خود صحابہ کو دیکھا ہے کہ حضرت علقمہ سے مسائل پوچھتے تھے اور ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے۔ یعنی اس طور پر آپ درس دیتے تھے کہ آپ جو ہے لوگوں سے بے نیاز ہوتے تھے، اور اس بے نیازی کے باوجود آپ سے کسب فیض کرنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، جن میں سے چند کے اسماء میں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 245 میں یہ اسماء موجود، یہ اسماء کی فہرست، آپ کے شاگردوں کی فہرست موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن قیس، ابراہیم بن یزید بن نخعی، جن کو ہم امام ابراہیم بن نخعی جو امام اعظم کے دادا استاد ہیں، انہوں نے بھی آپ سے حاصل کیا علم دین، اور ابراہیم بن سوید، عامر شعبی، ابو الرقا نخعی، ابو وائل، شقیق بن سلمہ، سلمہ بن کہیل، اور اس کے علاوہ قاسم بن مغیرہ اور ابو اسحاق سمعی اور ابن سیرین رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ سے خوب استفادہ کیا اور آپ سے حدیثیں خوب زیادہ روایت کی۔ آپ کا درجہ علم حدیث میں بھی امامت پر فائز، آپ کا درجہ علم حدیث میں بھی امامت پر تھے آپ، اور علم فقہ میں بھی آپ باب امامت پر فائز تھے۔ آپ ہمیشہ عمراء سے اجتناب فرماتے تھے۔ علماء حق کا ایک اعلیٰ وصف شان استغنا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے اور ارباب جاہ و حشم سے اور اصحاب ثروت سے اور ان کے دربار سے ہمیشہ بے نیاز ہوتے تھے اور ان سے دور رہا کرتے تھے، اور یہی آپ نے بھی آپ کی زندگی میں نمایاں طور پر یہ پہلو نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن پھر یہ علم و چراغ کا، یہ علم و فضل اور زہد و ورع کے تاجدار نے بمقام کوفہ 62 ہجری میں دنیا فانی سے وفات پائی، اور آپ کی وفات سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ آخری دم کلمہ طیبہ کی آپ لوگ مجھے تلقین کیجئے گا تاکہ میری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نکلے۔ سبحان اللہ، کسی کو میرے موت کی خبر نہ دیجیے گا، دفن کرنے میں جلدی کیجیے گا، اور نوحہ کرنے والی عورتیں ساتھ نہ ہو ورنہ وہ زمانے جاہلیت کا اشتہار بن جائیں گی۔ یہ طبقات ابن سعد میں آپ کے الفاظ موجود ہے۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو حاملین حدیث ہیں، اور آپ کا علم حدیث میں بڑا مقام ہے، اور امام اعظم کے اساتذہ میں سے امام اعظم کے پر دادا استاد لگتے ہیں، اور انہوں نے علم حدیث میں بے شمار جو ہے کام انجام دیے، اور آپ کے فیضان سے ہم اور آپ تک جو ہے سینکڑوں حدیثیں ان کے فیضان سے ہم تک پہنچی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اور بھی تابعین کرام کی سیرت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔